ان کو آپ دیکھیں گے ان کے پیمانے وہ یوں سمجھیے کہ بڑی اعلیٰ کوالٹی کے ہوں گے. انگریڈینٹس ساری چیزوں کے دے دیتے ہیں. کوئی مشین لے لے، کیونکہ گوجرانوالہ میں زیادہ تر مشین کا کام ہے. کسی بھی جو ریپیوٹڈ فرم ہے اس کی کوئی مشین لے لیں، اس مشین کے ساتھ آپ کو لٹریچر ملے گا. چھوٹا سا موبائل لے لیں، اچھی کمپنی کا لیں، اس کے ساتھ لٹریچر ملے گا. کوئی اور چیز لے لیں، کوئی بھی، اس کے ساتھ لٹریچر ملے گا. اس میں اس کی ڈرائنگ ہوگی، اس کا میٹیریل دیا ہوگا کہ یہ کس میٹیریل کا بنا ہوا ہے، اس کے لمبائی چوڑائی کیا ہے، اس میں کون کون سی چیز استعمال ہوئی ہے، کس کو کیسے استعمال کیا جائے تو اس کا فائدہ زیادہ ہے، اور کون سی چیزیں ہیں جو اس کے لیے نقصان کا موجب ہے. ساری کی ساری ڈیٹیل انہوں نے دی ہوئی ہوگی اور وہ کام اس کے مطابق کریں گے. یہ کیا ہے؟ یہ اصول قرآن ہے. لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو. اوفوا بالعقود، اپنے وعدوں کو نبھاؤ. اور جو ایسا نہیں کرتے، چاہے وہ مسلم ہوں یا غیر مسلم، پھر ذلت و رسوائی کی طرف آہستہ آہستہ بڑھتے چلے جاتے ہیں. تو قرآن کیا ہے؟ فرمایا کہ شہر رمضان اللہ وہ ماہ مقدس ہے، الذی انزل فی القرآن، جس میں قرآن پاک نازل کیا گیا. اور قرآن کیا ہے؟ ھدی للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے. وبینات، اور کھلی رہنمائی ہے، کھلم کھلا. اور اس میں جو چیزیں کھول کر بیان کی گئی ہیں نا، من الہدا، وہ بھی ہدایت ہیں. یہ نہیں ہے کہ اس کا ظاہر اور ہے باطن اور ہے، نہیں، یہ سارے کا سارا نور ہدایت ہے. فمن شہد منکم الشہر فلیصم، پس تم میں سے جو کوئی بھی خوش نصیب اس ماہ مقدس کو پائے، اسے چاہیے فلیصم کہ وہ اس کے روزے رکھے. روزہ کیا ہے؟ اس کی حدود کا تعین قرآن مجید فرقان حمید میں اور ڈیٹیل میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ صبح طلوع فجر سے لے کر، یعنی جب نماز فجر کے وقت کا آغاز ہوتا ہے، اس سے لے کر غروب آفتاب تک کسی بھی چیز کا کھانا پینا مباشرت کرنا، یہ اگرچہ ادروائز حلال اور جائز ہو، لیکن حالت روزہ میں یہ ممنوع ہے، اور یہ کام اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے. یہ سزا کے طور پر نہیں بلکہ اللہ کی رضا کے لیے ہو. فرمایا کہ جو تم میں سے اس ماہ مقدس کو پائے وہ اس کے روزے رکھے. وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ، اور اگر کوئی مریض ہو، کوئی بیمار ہے یا سفر پر ہے، بیمار ہے یا مسافر ہے، بیماری اس قدر ہے کہ وہ روزہ رکھے گا تو اس کی علالت میں اضافہ ہوگا اور اس کے لیے خطرات بڑھ جائیں گے، اس کی بیماری میں اضافہ کے ساتھ ساتھ اس کے لیے موت کے خدشات ہوں گے. یا سفر ایسا ہے کہ حالت روزہ کی وجہ سے وہ جو سفر کی اغراض ہیں، جو سفر کے مقاصد ہیں، وہ پورے نہیں کر پائے گا. وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، بس اسے چاہیے کہ وہ رمضان کے بعد روزوں کی گنتی پوری کر لے. جتنے روزے اس نے چھوڑے تھے، اجازت ہے. یاد رکھیے کہ رب کائنات انسان سے بہت محبت کرتا ہے، بہت محبت کرتا ہے، اتنی محبت کرتا ہے
کہ اگر انسان کو کوئی مجبوری و لاچاری ہو تو رب کائنات اپنے اصولوں کو ریلیکس کر دیتا ہے. ہماری گورنمنٹ کی پالیسیز میں جس کو آؤٹ آف وے جا کر نوازنا ہو نا تو کہا جاتا ہے کہ رولز ریلیکسڈ. جو ضوابط ہیں نا، اصول ہیں، ان میں نرمی کر دی گئی ہے. جی یہ اتھارٹی ہے کسی کے پاس. تو سب سے بڑی اتھارٹی اللہ کے پاس ہے. رب کریم نے اپنے بندوں کو اتنی محبت سے نوازا، فرمایا کہ اگر کوئی شخص بیمار ہے، اگر کسی شخص کے ساتھ ایسا معاملہ ہے کہ وہ سفر میں ہے اور حالت سفر کی وجہ سے وہ دشواری محسوس کرتا ہے، حالت سفر میں تو اس کے لیے دشواری ہے، تو فرمایا کہ وہ روزے کو مؤخر کر لے اور بعد میں جا کر ان کی گنتی پوری کر لے. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور چاہیے کہ گنتی پوری کرے. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور پھر اللہ کی تکبیرات کہی جائیں، جس کا ایک مفہوم یہ ہے کہ جب رمضان المبارک پورا ہو جائے، مکمل ہو جائے، تو پھر اللہ کی تکبیریں کہتے ہوئے شکر کے طور پر اپنے گھروں سے نکلے. عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اس بات پر کہ اللہ رب الکریم نے ہدایت دی تھی اور رمضان کا احترام کیا. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اس لیے کہ تم شکر کرو. اور پھر نماز عید، اس میں نماز عید کا ایک اشارہ ہے، تو تکبیرات کے ساتھ اپنے گھروں سے نکلے، تکبیرات کہتے ہوئے واپس جائیں اور پھر اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے رمضان جیسا ماہ مقدس اپنی عظمتوں اور رفعتوں کے ساتھ نصیب کیا اور اس کے لمحات عطا فرمائے. اور پھر فرمائے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم، اور جب آپ سے سوال کرتے ہیں میرے بندے میرے متعلق پوچھتے ہیں تو آپ انہیں خوبصورت جواب دیں فَإِنِّي قَرِيبٌ. ارے لوگوں، میں تو تمہارے بہت قریب ہوں. پوچھتے ہیں کہ ہمارا رب کہاں ملے گا، کہاں پائیں ہم اللہ؟ میں کہ انہیں بتا دوں فَإِنِّي قَرِيبٌ اُجِیبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ، اور میں دعا کرنے والے کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں. اِذَا دَعَانِ، جب وہ دعا کرتے ہیں مجھ سے، فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی، بس چاہیے کہ وہ مجھ ہی سے دعا کریں. وَلْيُؤْمِنُوا بِی، اور چاہیے کہ مجھ ہی پر ایمان رکھیں. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ ہدایت پا جائیں. اب سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ جناب ہم تو دعائیں کرتے رہتے ہیں، جی دعائیں تو پوری نہیں ہو رہی. یہ بات میں کئی نوجوانوں سے سن بھی چکا ہوں، کئی لوگوں نے سن چکا، اتنے عرصے سے دعا کر رہے ہیں. دعا کے بھی آداب ہوتے ہیں، دعا کے آداب ہیں، اور آداب دعا میں ایک بات حسن یقین ہے کہ خالق و مالک کائنات پر پورے طور پر یقین ہو، پورے یقین کے ساتھ دعا کی جائے اور پورے اخلاص کے ساتھ دعا کی جائے، اور جو تقاضے ہیں دعا کے وہ نبھائے جائیں. صرف یہ نہیں ہے کہ تسبیح کے دانوں کی طرح، وہ مشین کی طرح وہ چیزیں پھرتی رہیں. کیا کہہ رہے ہیں یہ بھی پتہ نہیں ہے، ڈیمانڈ کیا کر رہے ہیں، اور یقین نہیں ہے، اس کے آداب نہیں ہیں، اس کے تقاضے نہیں ہیں. دعا کے تقاضوں میں صاحب ایمان کے لیے ایک بات یہ ہے کہ اس کا رزق حلال کا ہو. اب اپنے اندر بندہ جھانک کر دیکھے کہ حلال اور حرام کا جتنا خود ہمیں پتہ ہے اس پیمانے پر کہاں ٹھہرے ہیں. حلال صرف یہ نہیں ہے کہ جس چیز کو اللہ نے حلال کرا دیا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان الحلال بین وان الحرام بین وبینہما امور مشتبہات من وقع فی الشبہات ووقع فی الحرام او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حلال واضح ہے، حرام بھی بڑا واضح ہے.
اور ان کے درمیان امور مشتبہات ہیں. جو مشتبہات میں جاتا ہے جان بوجھ کر جاتا ہے وہ حرام میں داخل ہو جاتا ہے. فرمایا کہ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو تم نے حلال اور طیب چیزیں کھانی ہیں. صرف حلال نہیں بلکہ طیب بھی ہو. حلال بھی ہو، حلال طریقے سے حاصل کی ہو، طیب ہو، پاک ہو، پاکیزہ ہو. چیز حلال ہو اور حرام طریقے سے حاصل کی ہو. چیز تو حلال ہو چوری سے حاصل کی ہو، چیز تو حلال ہو رشوت سے حاصل کی ہو، چیز تو حلال ہو دھوکہ دہی سے حاصل کی ہو، ملاوٹ سے حاصل کی ہو. جن چیزوں کو رب کریم نے شریعت اسلامیہ نے حرام قرار دیا ہے، اگر حلال چیز کو اس طریقے سے حاصل کیا جائے گا تو وہ حلال نہیں رہے گی. رزق حلال حاصل کیا جائے، صدق مقال ہو، زبان سچ پر ہو، دھوکہ دہی پر نہیں، اور یقین کے ساتھ کی جائے، اور پھر اس میں جلد بازی نہیں ہو، اور پھر یہ یقین ہو کہ جس کی بارگاہ میں التجا کر دیا نا وہ مجھ سے بھی زیادہ چاہتا ہے، اور وہ قادر مطلق ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے. اگر وہ اپنی پسند کے مطابق میسر نہیں آتا تو یقین کیا جائے کہ اس نے اس معاملے میں ہمارے لیے اس سے بھی زیادہ بہتر سوچ رکھا ہے. رب کریم سے التجا ہے کہ ہمیں رمضان مبارک کی مقدس ساعتیں نصیب فرمائے، اس میں ہمارے لیے عمر اور صحت میں برکت عطا فرمائے اور ہمارے لیے آسانیاں عطا فرمائے. سفر ہے، بھلے آج کل کے دور کا ہو یا آنے والے ادوار میں بھی ہو. کہا جاتا ہے کہ ایک جملہ ہے کہ السفر سفر او کان میلا، سفر میں دقت ہے اگرچہ وہ 1 میل کا کیوں نہ ہو. جب سفر کے لیے نکلتے ہیں نا، جس کو سفر سمجھتے ہیں آج بھی، تو اس کے لیے اسپیشل تیاری کرتے ہیں، روٹین سے ہٹ کر تیاری کرتے ہیں. جب روٹین سے ہٹ کر تیاری کرتے ہیں تو وہ سفر کی تیاری ہوتی ہے. اس میں جو دقتیں ہیں اس کے لیے شریعت کے اصول اٹل ہیں. ہاں دیکھنا یہ ہے کہ اگر سفر میں اتنی دقت نہیں ہے کہ روزے کو کچھ نہیں ہوتا تو روزہ رکھنا چاہیے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان ذیشان کا مفہوم ہے کہ اگر ایک شخص رمضان کا روزہ کسی وجہ سے چھوڑ دے، یعنی بیمار ہو گیا یا سفر پر ہے، شرعی مجبوری کی وجہ سے چھوڑ دے، اور غیر رمضان میں ساری زندگی مسلسل روزے رکھتا رہے، تو اس کو وہ اجر اور کیفیت نہیں ملتی جو رمضان کے ایک روزے کی ہے. اس لیے بہانے بنا بنا کر اس کو روزے کو نہیں چھوڑنا. اگر اس کو نبھا سکتے ہیں تو نبھانا چاہیے، کر سکتے ہیں تو رکھنا چاہیے. گفتگو ٹائم تو ہو گیا، مکمل کرنے سے پہلے میں عرض کروں کہ ان دنوں گزشتہ ہفتہ جمعۃ المبارک آپ لوگوں نے دعا بھی کی میرے چچا جان کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کو خلیق رحمت فرمائے. اسی دوران جو مختلف افراد جاتے رہے، وہ ایک روز سمجھ لیجیے کہ بہت والی پوزیشن ہی تھی. حاجی صاحب تشریف لے گیا اور فرمایا کہ جناب کرونا کی وجہ سے نماز کے کچھ معاملات کے معمولات وہ ڈسٹرب رہے، اور اس میں ایک بات یہ بھی تھی کہ کرونا کے احکام میں جو حکومت کی طرف سے تھے کہ جمعۃ المبارک کی سنتیں لوگ گھروں سے پڑھ کر آئیں. اور ویسے بھی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، ان کی تقریر وہی ہوتی تھی جس کو آج خطبہ مسنونہ کہتے ہیں. تو ان کی یہ تجویز تھی کہ اب چونکہ وہ حالات نہیں رہے تو جمعۃ المبارک کی سنتوں کے لیے وقت جیسے روٹین میں عام جگہوں پر ہمارے ہاں ہوتا ہے اس کو جاری کیا جائے. اجر کے اعتبار سے تو سوائے فرض کے
باقی نماز کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں پڑھنے کا معمول بنایا، اور یہ بھی فرمایا کہ گھروں کو قبرستان نہیں بناؤ۔ تو لیکن ہمارے ہاں معمول نہیں ہے، اور ہمارے ہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر یہاں نہیں پڑھتے تو اکثر پھر پڑھتے ہی نہیں ہیں، مسجد میں نہیں نہ پڑھتے، اکثر جو دیکھنے سننے میں آتا ہے وہ اکثر پڑھتے ہی نہیں ہیں، بس پھر باقی معمولات میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ تو ابھی بات ہے جمعۃ المبارک کی سنتوں کی جو فرض سے پہلے ہوتی ہیں۔ تو حاجی صاحب کا یہ تجویز اور ان کا یہ پیغام کہ چونکہ احکام اور اس کے معمولات بدل گئے، تو حاجی یاسین صاحب کا بھی یہی تھا پیغام کہ وہ اس کا جو ہے نا سنتوں کا وقت جیسے روٹین ہوتی ہے اسی طریقے سے 5 منٹ پہلے گفتگو چھوڑ دی جائے اور سنتوں کے بعد پھر اذان ہو۔ تو اگر آپ اس سے متفق ہیں تو پھر آئندہ جمعۃ المبارک میں اذان سے پہلے 5 منٹ کا وقفہ ہوگا۔